السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ المعارج اس کا پہلا رکوع پڑھیں گے جو سبق نمبر 46 پر مشتمل ہے، اور اس کی 1 سے لے کر 35 تک یہ آیات ہیں۔ رکوع قدر لمبا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ آج کے سبق میں مکمل ہو جائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ سأل سائل، سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے، بعذاب واقع، وقوع پذیر ہونے والے عذاب کے بارے میں، للکافرین، کافروں کے لیے، لیس لہ دافع، نہیں ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ بننے والا، من اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے، کون اللہ، ذی المعارج، جو بلندیوں والا ہے، جو درجات والا ہے، تعرج الملائکۃ، چڑھتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح الامین، الیہ، اس کی طرف، فی یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ، کہ ہے اس کا اندازہ، 50,000 سنۃ، 50,000 سال کے برابر۔ یہ جو سورۃ المعارج ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کو زیادہ تر فجر کی نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سورت کا نام سورۃ المعارج
اس وجہ سے ہے کہ اس کی تیسری ہی آیت میں یہ لفظ المعارج استعمال ہوا ہے۔ من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے جو بلندیوں والا ہے، یعنی یہ جو قیامت ہے، قیامت کا جو عذاب ہے، اس عذاب کے بارے میں سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ وہ جو عذاب ہے کب آئے گا؟ تو فرمایا کہ وہ عذاب جو ہے وہ تو واقع ہونے ہی والا ہے۔ کن پر واقع ہونے والا ہے؟ کافروں پر۔ کس کی طرف سے واقع ہونے والا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کون اللہ؟ ذی المعارج، جو بلندیوں والا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سورت کا نام ہے سورۃ المعارج۔ تو ذی المعارج جو ہے یہ اللہ کی یہاں صفت بیان ہوئی ہے کہ بلندیوں والا، جس طرح ذوالجلال، جلال والا، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ تو اسی طرح یہ صفت جو ہے نا ذی المعارج، یہ بھی اللہ کی صفت ہے کہ بلندیوں والا۔ اس سورت کی جو پہلی آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے والے کا یعنی نام مبہم رکھ کر یہ بات بیان فرمائی کہ سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے۔ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تفسیروں میں اس کے بارے میں 3 روایتیں پائی جاتی ہیں کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا۔ ان میں سے پہلی روایت تو یہ ہے کہ اس سوال کرنے والے سے مراد نضر بن حارث تھا۔ کون تھا؟ نضر بن حارث۔ یہ نظر جو میں لفظ بول رہا ہوں، اس کو آپ وہ نظر جو ہے نا وہ دوسرا نہ سمجھ لینا کہ نون، زال اور را، جیسے ہمارے ہاں لوگوں کا نام ہوتا ہے نظر محمد، یہ وہ نظر نہیں ہے۔ ایک نظر تو ہم لکھتے ہیں نا اردو زبان میں، آنکھ کو بھی نظر کہتے ہیں، وہ لکھا جاتا ہے نون ضوا اور آگے را، طا ضوا، ایک وہ نظر ہے۔ ایک تو نظر ہے نا نون زال را، نظر ماننا۔ ایک نظر کیا ہے؟ آنکھ کے معنی میں۔ یہ جو میں آپ کے سامنے لفظ بول رہا ہوں نا نضر بن حارث، تو یہاں نظر سے کیسے لکھا اور پڑھا جائے گا؟ نظر، یہ لکھا جائے گا نون آگے ضاد اور آگے را، نظر۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو مطلب یہ ہے کہ نضر بن حارث
یہ نضر بن حارث جو تھا اس نے سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ جو آپ ہمیں قیامت سے ڈراتے ہیں، قیامت کی دھمکی دیتے ہیں، وہ قیامت کب ہے؟ یہ کس نے سوال کیا تھا؟ سوال کرنے والا کون تھا؟ نضر بن حارث۔ یہ ایک روایت ہے، ایک روایت۔ میرے بھائیو، یہ نضر بن حارث جو تھا یہ بڑا ہی بدبخت اور بڑا ہی کمینہ انسان تھا، بڑا ہی بدبخت اور بڑا ہی کمینہ انسان۔ نعوذ باللہ، یہ ایک دفعہ ایران گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ ایران سے یہ 2 گلوکارائیں لے کر آیا تھا، گانے والیاں، وہاں سے لے کر آیا۔ اور اس بدبخت نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکے کے اندر مختلف مقامات پر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو قرآن کی ایک اللہ نے ایسی تاثیر رکھی تھی کہ بڑے بڑے کٹر قسم کے کافر بھی قرآن سننے کی خواہش رکھتے۔ تو اس نے جب دیکھا نا کہ لوگ جو ہیں قرآن کی طرف ان کا ذوق بڑھتا جا رہا ہے، تو پھر یہ ایران گیا۔ کہاں گیا؟ ایران۔ وہاں سے گلوکارائیں لے کر آیا 2۔ اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کا مال زیادہ تر اس وقت بھی ایران سے ملتا تھا۔ 2 گلوکارائیں لے کر آیا اور ان کو مکے کے چوکوں میں کھڑا کر دیتا اور ان سے وہ کہتا کہ تم ساتھ ساتھ گانا گاؤ اور ساتھ ساتھ ڈانس کرو۔ اب اس طرح کا جو یعنی کلچر ہے، گانا، ڈانس، لچڑ پن اور یہ فحش پن، اس طرح کا جو کلچر ہے، یہ ایک نوجوان طبقہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے۔ تو پھر یہ ایک مجمع سا بنا لیتا اور لوگوں سے کہتا کہ یہ جو قرآن تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہے، تو میں جو یعنی لے کر آیا ہوں نا یہ 2 گلوکارائیں، ان کے گانے سنو۔ یہ گانے جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآن سے زیادہ بہتر ہیں۔ یہ نضر بن حارث جو تھا، تو میرے پیارے بھائیوں، یہ یعنی بدبخت جو تھا یہ بدر کی جنگ میں یہ پکڑا گیا۔ وہ جو 70 قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کیے، ان 70 قیدیوں میں ایک نضر بن حارث بھی تھا، اور ایک ان 70 قیدیوں میں وہ عقبہ بن ابی معیط بھی تھا۔ اور یہ عقبہ بن ابی معیط بھی بڑا ہی یعنی ایک کمینہ انسان تھا۔ عقبہ بن ابی معیط یہ وہ بدبخت تھا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے اندر کپڑا ڈال کر بل دیے تھے، اور اس نے آپ کے اس چاند سے زیادہ پیارے چہرے پہ تھوکا تھا۔ اور یہ عقبہ بن ابی معیط ہی وہ بدبخت تھا کہ جو ایک اونٹنی کی بچہ دانی لے کر آیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، اور اس نے وہ بچہ دانی لا کر آپ کی کمر پر رکھ دی تھی۔ تو یہ عقبہ بن ابی معیط ایسی کمینی حرکتیں کرنے والا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان 70 قیدیوں میں نضر بن حارث بھی قیدی بن گیا،
اور ان 70 قیدیوں میں عقبہ بن ابی معیط بھی قیدی بن گیا۔ تو ان 70 قیدیوں کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باندھ کر مدینہ لے جا رہے تھے، ابھی مدینہ پہنچے نہیں تھے، ابھی مدینے سے کچھ فاصلے پر تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو لے کر آؤ۔ یہ دونوں لائے گئے، آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کی گردنیں اڑا دو۔ ایک کی گردن اڑانے کے لیے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، اور دوسرے بدبخت کی گردن اڑانے کے لیے آپ نے عاصم رضی اللہ عنہ انصاری ان کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر ان کی گردنیں اڑاؤ۔ جب ان کو قیدیوں میں سے لایا گیا اور ان کے قتل کا اللہ کے رسول نے حکم دیا، تو اس وقت یہ کہنے لگے کہ باقی سارے قیدی جو ہیں ان کو تو تم نے کچھ نہیں کہا، ہمیں دونوں کو بلا کر پہلے کیوں قتل کرنے لگے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ تم خطرناک جنگی مجرم ہو، تم خطرناک جنگی مجرم ہو، باقیوں کا فیصلہ جا کر مدینے میں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، ایک روایت کے مطابق وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ نضر بن حارث۔ یہ ایک روایت میں نے آپ کو سنائی ہے۔ دوسری ایک روایت جو مفسرین نے بیان کی ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، کہ یہاں سوال کرنے والا ابو جہل تھا کہ جس نے سوال یعنی باقاعدہ عذاب کا مطالبہ کیا تھا۔ یہاں سوال کرنے سے مراد کیا ہے؟ عذاب کا مطالبہ کرنا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ابو جہل نے واقعی مطالبہ کیا تھا۔ قرآن مجید سورۃ الانفال کے اندر 34 نمبر آیت ہے، اس نے اس وقت کہا تھا، کہنے لگا ابو جہل کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ ابو جہل کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر تیرا یہ پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرا سچا رسول ہے، تیرا سچا پیغمبر ہے، اور اس پر نازل ہونے والا کلام قرآن تیری سچی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو نبی ماننے کے لیے اور قرآن کو کلام برحق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا اللہ تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا کر ہمیں تباہ و برباد کر دے، نیست و نابود کر دے، ہمیں یہ تو گوارا اور منظور ہے، لیکن اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہمیں گوارا نہیں۔ یعنی وہ اپنی ضد میں اس انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ بھئی بات سمجھ آ گئی نا؟ تو سأل سائل، سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے اس واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں۔ تو یہاں پہلی روایت کے مطابق سوال کرنے والا کون ہے؟ نضر بن حارث۔ اس نے پوچھا تھا کہ وہ تیرا عذاب کہاں ہے، اور اس نے یہ بطور استہزاء کے یہ کہا تھا۔ اور سأل سائل بعذاب واقع، اس میں دوسری روایت کے مطابق سوال کرنے والا کون ہے؟ ابو جہل، اور اس کا سوال کرنے کا مطلب یعنی عذاب کا مطالبہ کرنا تھا، مطالبہ کر رہا تھا وہ اللہ سے عذاب کا۔ کتنی روایتیں ہو گئیں؟ 2۔ اب اس کے بارے میں مفسرین نے ایک تیسری روایت بھی بیان کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں سوال کرنے والے سے توجہ ہے نا، سوال کرنے والے سے جو شخصیت مراد ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔
کون؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد۔ بھئی کیسے؟ وہ اس طرح کہ ایک وقت آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین مکہ کی ان غلط حرکات سے تنگ آ کر، پریشان ہو کر، اللہ کے رسول نے ان اہل مکہ کے لیے اللہ سے عذاب کا سوال کیا تھا، عذاب کا سوال کیا تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ اور صحیح حدیث ہے بخاری شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مکہ والوں کے لیے باقاعدہ اللہ سے عذاب کا سوال کیا، مطالبہ کیا اور بددعا کی۔ فرمایا اللہم اجعل علیہم سنین کا سنی یوسف، کہ یا اللہ جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کی قوم یعنی مصر والوں پر جس طرح تو نے 7 سال قحط کے نازل کیے تھے، اللہ اسی طرح یہ مکے والوں کے اوپر بھی 7 سال قحط کے نازل فرما۔ یہ 7 سال قحط کی دعا کرنا یہ ان کے لیے کیا تھا؟ عذاب تھا۔ کیوں بھئی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو سوال اب جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا یہ اہل مکہ کے لیے بطور بددعا تھا۔ یہ کیا تھا؟ بطور بددعا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس دعا کو قبول بھی کیا۔ یہ بھی سن لیں، اللہ نے اس دعا کو قبول بھی فرمایا، اور پھر ایسا قبول فرمایا کہ میرے بھائیوں وہ جو یعنی اہل مکہ تھے ان کے اوپر اللہ نے بارشیں روک لیں، اللہ نے رزق کے دروازے بند کر دیے، یہاں تک کہ یہ مکہ والے یہ ہڈیاں یعنی پیس پیس کر کھانے پہ مجبور ہو گئے، اور چمڑا لیتے تھے اور اس کو پانی میں بھگوتے اور اس کو تر کر کے اپنے منہ میں ڈالتے، گلا تر کیا کرتے تھے۔ اس قدر حالات پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ آسمان کی طرف دیکھتے تو دھواں ہی دھواں دکھائی دیتا۔ پھر مکہ کا سردار ابو سفیان 300 میل کا سفر طے کر کے مکہ سے مدینہ آیا اور آ کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتا ہے، کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو نے ہمارے جنگوں میں مار دیے اور باقی جو ہیں وہ اس قحط میں مر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر اللہ ہمارے اوپر آسانی فرمائے، وہ تیرے ہی رشتہ دار ہیں، تیرے ہی خون ہے، تیرے ہی خانوادہ ہے، تیرے ہی عزیز و قارب ہیں، مر رہے ہیں وہ بھوک کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ ان کا قحط دور فرما دے اور ان کے اوپر اپنے رزق کی فراوانی عطا فرما۔ تو بھائیو پھر سمجھ آ گئی نا کہ سأل سائل بعذاب واقع، پہلا شخص کون مراد ہے؟ نضر بن حارث، میں نے اس کا تعارف بھی آپ کو کروایا ہے۔ دوسرا شخص کون مراد ہے؟ دوسری روایت کے مطابق وہ ہے ابو جہل۔ اور تیسری شخصیت کون مراد ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ فرمایا سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے ایک عذاب واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں، للکافرین، وہ عذاب کن کے اوپر واقع ہونے والا ہے؟ کافروں پر۔ فرمایا لیس لہ دافع، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ اس عذاب کو نازل کرنے پہ آ جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مائی کا لال اس عذاب میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ بھئی بات سمجھ آئی ہے نا؟ پھر کوئی اس میں رکاوٹ بننے والا نہیں۔ فرمایا یہ عذاب کس کی طرف سے آئے گا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے۔
ذل معارج کہ جو بلندیوں والا ہے. وہ کون ہے؟ بلندیوں والا ہے، بلندیوں والا. اللہ اکبر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ ہے نا، یہ سنت ہے اور آپ کا طریقہ ہے کہ آپ جب کسی بلندی پر چڑھتے تو آپ کیا پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر. یعنی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، پہاڑ چڑھ رہے ہیں، کسی اوپر والی جگہ پہ چڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھتے؟ اور جب آپ بلندی سے نیچے آتے تو پھر کیا پڑھتے؟ سبحان اللہ. کیا پڑھتے؟ سبحان اللہ. اچھا، بعض مفسرین نے اس کی ایک وجہ بیان کی ہے کہ انسان جب بلندی پہ چڑھ رہا ہوتا ہے نا تو پڑھتا ہے اللہ اکبر. بھائی اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے سبب کیا ہے کہ ایک آدمی بلندیوں پہ جتنا مرضی بھی اوپر چلا جائے، جہاں مرضی چلا جائے، لیکن میرے بھائیوں وہ اللہ سے اوپر نہیں جا سکتا. وہ اللہ سے اوپر نہیں جا سکتا. کوئی 7ویں منزل پہ چلا جائے، کوئی 8ویں منزل پہ چلا جائے، کوئی 100ویں منزل پہ چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، لیکن کیا اللہ سے اوپر جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا، اور معراج آپ کو کروایا گیا، اور آپ کی جو آخری منزل تھی اور اس سفر معراج کا جو آخری سٹاپ تھا وہ سدرۃ المنتہا تھا. سدرۃ المنتہا سے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. سمجھے نا؟ لوگوں نے ایسی جھوٹ بنایا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے، اللہ سے معانقہ بھی ہوا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جپی لگائی گئی. یہ ساری فضول باتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے ہی نہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالی یعنی ساری کائنات سے بلند ہے، سب سے بلند ہے. ہم سجدے میں جا کر کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، کہ پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے. فرمایا ذل معارج، جو بلندیوں والا ہے. تعرج الملائکۃ، چڑھیں گے فرشتے، والروح، اور روح الامین الیہ. اچھا، فرشتے اور روح الامین، کیا روح الامین فرشتہ نہیں ہے؟ وہ بھی تو فرشتہ ہے. اگر آپ ذرا توجہ سے بات سنیں تو میں آپ کو ایک لفظ بولوں گا، اس کو تفسیر کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ خصوص بعد العموم. تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ خصوص بعد العموم. اس کا کیا مطلب؟ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عام لفظ پہلے بیان کرتا ہے، اور اس کو بیان کرنے کے بعد اس میں سے ایک خاص چیز کا تذکرہ بعد میں کرتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خصوص بعد العموم. اچھا، اس کی مثال دیکھیں. اللہ نے دوسرے پارے میں فرمایا حافظوا علی الصلوات، کہ نمازوں کا خیال رکھا کرو، نمازوں کی حفاظت کیا کرو. کیا کہا؟ نمازوں کی حفاظت کیا کرو. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی. تو کیا درمیانی نماز نمازوں میں شامل نہیں تھی؟ شامل تھی. اس کو کہتے ہیں کہ خصوص بعد العموم. پہلے عام نمازوں کا تذکرہ کر کے پھر ایک خاص نماز عصر کا تذکرہ کیا. ایسے ہی اللہ نے پہلے سارے فرشتوں کا تذکرہ کر کے پھر ایک خاص فرشتے روح الامین کا تذکرہ کیا. یہ اصطلاح میں کیا اس کو بولتے ہیں؟ خصوص بعد العموم. تو فرمایا کہ
تعرج الملائکۃ، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح الامین الیہ، اس کی طرف، فی یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس کا جو اندازہ ہے وہ کتنا ہے، 50,000 سال کے برابر۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ 50,000 سال کے برابر دن لگے گا کافروں کو۔ کن کو؟ حدیث میں آتا ہے مومن کے لیے وہ قیامت کا دن اتنا شارٹ ہوگا، اتنا شارٹ ہوگا کہ جتنا ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے نا، اتنا ٹائم سمجھے گا کہ مومن بس اتنی کہ قیامت ہے۔ لیکن کافروں کے لیے کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ اردو میں کہتے ہیں نا کہ دن مصیبت کے کاٹے نہیں کٹتے، دن مصیبت کے کاٹے نہیں کٹتے، اور دن خوشیوں کے نہ جانے گزر جاتے ہیں کیسے، کہ جو غم کے دن ہوتے ہیں وہ بڑے لمبے لمبے، بڑے بھاری بھاری دکھائی دیتے ہیں، اور خوشیوں کے دنوں کا گزرنا پتہ بھی نہیں چلتا۔ بھئی بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو فرمایا کہ 50,000 سنہ۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی وہ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یعنی پیسہ، مال، دولت، یہ ریال، پاؤنڈ، ڈالر سنبھال سنبھال کے رکھتا جاتا ہے، اپنی تجوریاں بھرتا جا رہا ہے، اپنی سیفیں بھرتا جا رہا ہے، بینک کے اندر پیسہ جمع کرواتا جا رہا ہے، فرمایا اس مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے مال کی باقاعدہ کیا کرے گا، یعنی اللہ ان کی سلیاں بنائے گا، اور ان سلیوں کو آگ میں گرم کر کے پھر اس زکوٰۃ نہ دینے والے مالدار کے جسم کو داغا جائے گا۔ اور فرمایا کتنی دیر تک داغا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسے دن میں کہ جس دن کا اندازہ 50,000 سال کے برابر ہے، مسلسل اس کو یہ عذاب ہوتا رہے۔ اسی طرح ایک آدمی کے جو اپنی بکریاں، اپنی بھیڑوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، بکریاں اور بھیڑیں ان کی بھی اسلام نے زکوٰۃ مقرر کی ہے کہ اگر 40 بکریاں ہیں تو زکوٰۃ لازم ہے جب سال گزر جائے۔ اور کتنی زکوٰۃ ہے؟ 40 بکریوں پر ایک بکری، 50 پر بھی ایک بکری، 60 پر بھی ایک بکری، 100 پر بھی ایک بکری۔ اگر 120 بکریاں ہیں نا کسی کے پاس تو صرف ایک بکری زکوٰۃ ہے۔ دیکھو کوئی مشکل ہے، اور وہ بھی سال کے بعد، اور وہ کتنا بدبخت اور کنجوس اور بخیل ہے کہ وہ ایک بکری بھی نہ دے 120 بکریوں میں سے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا تو یہ جو بکریوں کی اور بھیڑوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اس یعنی آدمی کو جو ان بکریوں اور بھیڑوں کا مالک ہوگا، قیامت والے دن میدان میں لٹا دیا جائے گا، اور ساری بکریاں اور بھیڑیں ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ تم اب ایک ایک کر کے اس بدبخت کے اوپر سے گزرتی جاؤ۔ وہ اس کو اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے پاؤں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اس کو مارتی ہوئی، اس کو روندتی ہوئی گزریں گی۔ جب ان ساری بکریوں کا ایک راؤنڈ پورا ہو جائے گا
اب اللہ کہے گا اب اگلا راؤنڈ شروع کرو، اور یہ اسی طرح اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ کس دن میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس دن میں کہ جس کا اندازہ ہے 50,000 سال کے برابر۔ اسی طرح آپ نے گایوں کی بات کی، آپ نے اونٹوں کی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی یہ بات فرمایا فاصبر صبرا جمیلا، آپ صبر کریں بڑا اچھا صبر۔ اچھا یہ اچھا صبر کون سا ہوتا ہے؟ صبرا جمیلا، آپ صبر کریں کون سا صبر؟ ہیں جی صبر جمیل۔ اللہ اکبر۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب ان کے بیٹے آئے اور انہوں نے ایک من گڑت داستان سنائی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے؟ وہ ہے نا واقعہ ذہن میں؟ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے اس وقت کیا جملہ بولا تھا؟ سورہ یوسف میں اللہ نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ میں صبر جمیل کا مظاہرہ کرتا ہوں اور اللہ اس پر میرا مددگار ہے جو تم باتیں بیان کر رہے ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ و طاہرہ فقیہہ و زکیہ رضی اللہ عنہا، جب ان پر تہمت لگی، ان پر بہتان لگا، عبداللہ بن ابی یعنی رئیس المنافقین نے ان کے خلاف ایک بہت بڑا سکینڈل کھڑا کیا اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، تو ایک مہینہ اللہ کے رسول بھی بڑے پریشان رہے۔ جب مہینہ گزر گیا تو اس وقت اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے والدین یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئی ہوئی تھی، تو آپ وہاں چلے گئے، تو آپ وہاں پر جا کر سیدہ عائشہ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اے عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، استغفار کر لو، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی پریشان ہوتی ہیں، اپنی والدہ سے کہتی ہیں اماں جی آپ میری طرف سے کوئی بات کریں، وہ بھی خاموش۔ آپ کے اپنے ابو سے کہتی ہیں ابا جی آپ ہی کوئی میری طرف سے صفائی پیش کریں، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی پریشانی کی وجہ سے خاموش۔ بالآخر سیدہ عائشہ خود اپنی ماں بات بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اس وقت جو مدینے کا ماحول بنا ہوا ہے نا میرے خلاف، اگر میں اس جرم کو تسلیم کر لیتی ہوں تو تم فوراً تصدیق کر دو گے، اور اگر میں انکار کروں گی تو تم میرے انکار کو تسلیم نہیں کرو گے۔ سیدہ عائشہ کمال کی ذہانت کی بات کہتی ہیں اور پھر فرماتی ہیں کہ اس وقت میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور میں ساتھ کہتی ہوں فَصَبْرٌ جمیل واللہ المستعان۔ فرماتی ہیں میں اس وقت وہی کلمہ منہ سے نکالتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد گرامی نے اپنے یعنی منہ سے نکالا تھا، فَصَبْرٌ جمیل۔ لو میرے بھائیو اللہ نے کیسا بھاگ لگایا کہ ابھی وہاں پر بیٹھی ہیں، اللہ کے رسول بھی وہاں تشریف فرمائے، وحی کا نازل ہونا شروع ہو گیا اور آپ کو پسینے کے یعنی قطرات آپ کے چہرے پہ آنے لگ گئے، آپ نے ایک چادر سی آپ نے اوپر اوڑھ لی۔ جب وحی سے فارغ ہوئے تو آپ نے مسکراتے ہوئے سیدہ عائشہ کو مبارک دی کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تیری براءت کو قرآن میں نازل فرما دیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو یہ کیا ہے؟ فَصَبْرٌ جمیل۔ اب آپ کہیں گے یہ صبر جمیل کیا ہوتا ہے بھلا؟ بھائی صبر جمیل وہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی صدمے کے آغاز میں کیا جائے، صدمے کے آغاز میں جو صبر کیا جائے وہ صبر جمیل ہوتا ہے۔ صدمہ پہنچا، تکلیف آئی، پریشانی آئی، لیکن انسان کوئی واہ ویلا نہ کرے، کوئی بے صبری نہ کرے، کوئی جزا فرا، کوئی اللہ کا شکوہ، کوئی اللہ کی شکایت، کوئی اللہ کے بارے میں بد زبانی، بالکل نہیں۔
کہے بس ٹھیک ہے، قدر اللہ وما شاء فعل، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر جمیل۔ بھائی رو دھو کر اپنا زور لگا کے اور اپنا سارا کر کرا کے بعد میں کہہ دینا اچھا پھر ساڈا تے صبر ہی ہے، یہ صبر جمیل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے پاس سے گزر رہی تھے، ایک وہ قبرستان میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے بیٹے کے اوپر نا رو رہی تھی، تو آپ پاس سے گزرے، آپ نے جاتے جاتے فرمایا کہ آپ صبر کر اس بیری، تو اس نے اوپر دیکھا ہی نہ کہ یہ مجھے کون بات کہہ رہا ہے، تو اس نے کہا تجھے تکلیف آئی ہوتی نا تو تجھے پتہ ہوتا، اس نے نہیں نا دیکھا کہ کون میرے سے بات کر رہا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول آگے چلے گئے، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو بعد میں اس کو توجہ دلائی کہ یہ جو تو نے بات کہی ہے نا بے توجہی میں، پتہ کس کو کہی ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سے بات کر رہے تھے۔ بڑی پریشان ہوئی، فوراً اللہ کے رسول کے پھر پیچھے گئی، جا کر کہتی ہے الآن اصبر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اب صبر کرتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جو صبر ہوتا ہے وہ صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر جمیل۔ فرمایا انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ یعنی وہ سے مراد کافر، وہ اس دن کو دور دیکھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ قریب، یعنی ہمارے ہاں یہ قیامت قریب ہے، عذاب قریب ہے، لیکن کافر اس کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ دور۔ سمجھ آئی نا بات؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات ہیں جہاں قیامت کو قریب کہا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اسی طرح اقترب یعنی اس کا معنی کہ قیامت قریب آ گئی ہے، ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت آنے ہی والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر وہ چیز جو آنے والی ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ قریب۔ جو آنے والی ہے وہ قریب ہے۔ کہندے نے نا کہ وعدہ کہندا ہے کہ تو کر تے میں آیا، وعدہ کہندا ہے کہ تو کر تے میں آیا، لہذا اچھا ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قام لہ القیامہ، جو آدمی مر گیا بس سمجھ لو اس کی قیامت آ گئی۔ تو اب موت کا کسی کو پتہ ہے کہ موت کب آ جانی ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ایک آپریشن کر کے تو اپنے وہ جو ہوتا ہے نا سٹاف ان کا، تو کہتے ہیں جاؤ چائے کا کپ لے کر آؤ۔ چائے کا کپ لے کر بیٹھے، ابھی ایک گھونٹ بھرا ہے تو کپ نیچے رکھا ہے، دوسرا گھونٹ بھرنے لگے ہیں، اٹیک ہوا، وہیں فوت ہو گئے، کپ نیچے گر گئے۔ یہ ہے موت۔ یہ کیا ہے؟ موت۔ تو فرمایا کہ انہم یرونہ قریبا، بے شک وہ اس کو قریب بعید دیکھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ قریب دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے والموت اقرب من شسع نعلہ، کہ یہ موت انسان کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آدمی کے جوتے کے تسمے سے بھی کیا ہے؟ قریب ہے۔ فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، جس دن ہو جائے گا آسمان
کل محل تیل کی تلچھٹ کی طرح، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ اور ہو جائیں گے پہاڑ رنگین روئی کی طرح۔ کیا میں نے ترجمہ کیا؟ رنگین روئی کی طرح۔ اور قرآن میں ایک آیت آتی ہے نا کَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اگر وہ آیت ہو تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ دھنی ہوئی رنگین روئی کی طرح۔ لیکن یہاں آگے منفوش نہیں ہے نا، کیا ہے؟ کَالْعِهْنِ رنگین روئی کی طرح۔ فرمایا لا ولا يسأل حمیم حمیما، اور نہیں سوال کرے گا پوچھے گا کوئی گہرا دوست بھی کسی گہرے دوست کو، یبصرونہم وہ ان کو دکھائے بھی جائیں گے، وہ ان کو باقاعدہ رشتہ داروں کو دکھائے جائیں گے، دوست دوستوں کے ساتھ ملائے جائیں گے، ملاقاتیں ہوں گی، آمنا سامنا ہوگا، لیکن اس کے باوجود نظریں چرا کر گزر جائیں گے کہ کہیں یہ مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کر لے۔ فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور نہیں سوال کرے گا، نہیں پوچھے گا کوئی گرم جوش دوست کسی گرم جوش دوست کو، یبصرونہم وہ ان کو دکھائے بھی جائیں گے۔ فرمایا یود المجرم خواہش کرے گا مجرم، لو یفتدی من عذاب یومئذ کہ کاش کہ وہ فدیے میں دے دے آج کے اس دن کے عذاب سے، بے بنی ہے اپنے بیٹوں کو، وصاحبتہ اور اپنی بیوی کو، وأخیہ اور اپنے بھائیوں کو، وفصیلتہ اور اپنے پورے خاندان کو، التی تؤویہ جو اس کو ٹھکانہ مہیا کرتا تھا، وہ خاندان جو اس کو لیے کیا تھا؟ ٹھکانہ مہیا کرتا تھا، اس کو پناہ دیتا تھا۔ فرمایا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور ہر اس کو بھی جو بھی زمین میں ہے سب کو، ثُمَّ يُنْجِيهِ پھر وہ اللہ مجھ کو بچا لے، ساری دنیا کو پکڑ کے جہنم میں ڈال لے لیکن مجھے لو دیکھ لو آج کتنا خود غرض ہویا ہوا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، انہا لظا بے شک وہ جہنم تو شعلے مارنے والی ہے، نزاعۃ للشوا وہ تو چمڑے کو ادھیڑ دینے والی ہے، تدعو وہ پکارے گی، من ادبرا جو پیٹ پھیرے گا، وتولا اور منہ موڑے گا، جو منہ موڑے گا پیٹ پھیرے گا جہنم اس کو آواز دے کر بلائے گی، ادھر آؤ ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ قیامت کے دن جہنم کو زبان عطا کرے گا، قوت گویائی عطا کرے گا، وہ بزبان قال اس کو پکارے گی اور کہے گی کہ کہاں جا رہے ہو، واپس آؤ۔ فرمایا وَجَمَعَ فَعَوْعَا اور اس نے مال جمع کیا اور پھر وہ اس کو جوڑتا رہا۔ فرمایا وہ اس کو جہنم بلائے گی، آواز دے گی۔ تو بھائیو آج ہم اتنا ہی سبق پڑھتے ہیں، جو باقی آدھا رکوع رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں مکمل کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف 2-3 منٹ کے اندر میں آپ سے چند ایک سوال کروں گا۔ کوئی بھائی بتائے گا کہ اس سورت کا نام المعارج کیوں ہے؟ جی ماشاءاللہ ایک بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ جی آپ جی ہاں اس میں المعارج لفظ استعمال ہوا ہے، جزاک اللہ، تشریف رکھیں۔ کوئی بھائی بتائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو زیادہ تر کس نماز میں تلاوت فرماتے تھے؟ جی فجر کی نماز میں۔ آج کے سبق میں ہم نے سوال کرنے والا سوال کیا، ایک سوال کرنے والے نے، تو یہ سوال کرنے والے کے بارے میں 3 روایتیں پڑھی ہیں، ان میں سے پہلی روایت کے مطابق سوال کرنے والا کون مراد ہے؟ جی
نضر بن حارث. اللہ بھائی یہ نضر بن حارث جو ہے یہ بہت ہی کمینہ انسان تھا. اس کی کمینگی کے بارے میں کوئی بھائی وضاحت کر سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ ایران سے 2 گلوکارائیں لے کر آیا تھا اور قرآن کے مقابلے میں یہ ان سے باقاعدہ شو کرواتا تھا. کیا کرواتا تھا؟ میوزیکل شو. بات سمجھے نا؟ اچھا بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے 70 قیدیوں میں سے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی 2 قیدیوں کو راستے میں قتل کروا دیا تھا. ان 2 قیدیوں کا نام بتائیں. جی ہاں، عقبہ بن ابی معیط. نمبر 2 یہ نضر بن حارث. سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے، دوسری روایت کے مطابق وہ سوال کرنے والا کون ہے؟ جی آپ، ابو جہل. ہاں جی، سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے، تیسری روایت کے مطابق سوال کرنے والے کون سی شخصیت مراد ہیں؟ جی وہ والے بھائی. ہاں جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہو گیا جی. کوئی بھائی بتائے کہ صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ جی جو صدمے کے شروع میں کیا جائے. بالکل، جو صدمے کے شروع میں کیا جائے. اچھا بھائیو، کافر جو ہیں وہ قیامت کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں اور اہل ایمان قیامت کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں؟ دونوں کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ جی ہاں، اور مومن کیا کہتے ہیں؟ یہ قریب ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی بھائی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم. ان الانسان خلق ہلوعا، یہاں سے باقی رکوع انشاءاللہ اگلے. کوئی بھائی آج اگر نیا تشریف لایا ہو تو وہ اپنا ذرا نام لکھوا دے تاکہ ہم اس کو اپنے رابطے میں لے لیں. کوئی بھائی اگر آج پہلے دن تشریف لایا ہو، نیا بھائی آیا ہو